اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ایک دن ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ہر طرف باغات ہیں، پھل لدے ہوئے ہیں، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ساری کی ساری بستی اس کے مقام تباہ گالے، بالکل تباہ و برباد شدہ وہ بستی ہے۔ اچانک آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے فرمایا اے اللہ کریم، اس بستی کو بھی تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ فَامَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی لمحے موت کا ذائقہ چکھایا۔ دھیان میری طرف رکھنا ہے، اسی لمحے حضرت عزیر کو موت کا ذائقہ چکھایا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال 100 سال آپ جامع موت پی کر آپ آرام فرما رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ کریم نے انہیں دوبارہ ان کے جسم میں روح ڈالی۔ قال کم لبثت، پھر رب قدیر نے پوچھا او میرے پیارے پیغمبر عزیر کتنا عرصہ تو نے ادھر گزارا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کی مالک ارض و سما ایک دن یا آدھا دن ادھر سویا ہوں، ایک دن یا آدھا دن ادھر سویا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے عزیر تو ادھر ایک دن نہیں سویا بلکہ تیرا ادھر 100 سال گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عزیر علیہ السلام نے جو فرمایا میرے ایک دن گزرا ہے، 1.5 دن گزرا ہے، 1/2 دن گزرا ہے، تو ریزن کیا تھی؟ امام طبری، امام قرطبی، امام رازی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی، دھیان ادھر دینا، جب بندہ بیدار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا سراپا دیکھتا ہے، اپنا حلیہ دیکھتا ہے۔ ان کے کپڑے جوں کے توں تھے، یار مہربانی فرمائے، ان کے کپڑے جوں کے توں تھے، ان کے جسم کی حالت و کیفیت جوں کی توں تھی، اس لیے ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے رات کو سو کے بندہ فریش اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے نا اگر کپڑے تغیر و تبدل ہوتا تو پھر وہ سوچتے کہ یار میں تو بڑا زیادہ زمانہ ادھر رہا ہوں، چنانچہ جب کپڑے دیکھے وہ بالکل اسی طرح، میلے بھی نہیں ہوئے تھے، دھیان رکھنا ہے میلے بھی نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ 100 سال زمین پہ لیٹے رہے، نہ جسم کے اوپر کوئی اثر، نہ کپڑوں کے اوپر کوئی اثر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اے پیارے عزیر ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، جیسے ہی کھانے کا برتن کھولا جو اپنے ساتھ وہ سفر میں لے کے گئے تھے، تازہ اور گرم کھانا۔ سبحان اللہ۔ وہی کھانا جو 100 سال پہلے کا تھا وہ تازہ اور گرم تھا، پانی بھی تازہ تھا۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی حمارک، اب اپنا جو تیرا سواری کا جانور گدھا ہے اسے دیکھ۔ جناب عزیر علیہ السلام نے اسے دیکھا، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور وہ سیدھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے عزیر اب دیکھنا ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اچانک ہڈیاں نکلی، ان کا ڈھانچہ بنا، ان کے ساتھ آ کر گوشت لگا، اچانک وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اب توجہ کرنا، دھیان ادھر دینا، اللہ کا نبی ہے، 100 سال گزرا، 100 سال گزرا، 100 سال گزرا، کھانا نبی کا تھا، کھانا نبی کا تھا، 100 سال کھانے کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا۔ اور جو رب نبی کے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتا وہ نبی کے جسم کو کیسے خراب ہونے دیتا؟ سبحان اللہ۔ پر کھوتے جو ہوتے ہیں نا ان کی کوئی حالت نہیں رہتی۔ دیکھیں نا کھوتا تھا نا جو گدھا تھا وہ تو گیا اس کی ہڈیاں خراب ہو گئی، دھیان گیا، اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہ بالکل گل سڑ گئیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد آپ اپنی قوم میں گئے، آپ اپنی قوم میں گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے غائب ہونے کی یہ خبر یہ تو ان کو مل چکی تھی، چنانچہ جب آپ نے جا کے فرمایا میں عزیر ہوں، انہوں نے ماننے سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک بڑھیا کو لایا گیا جو پچھلے وقتوں کی ابھی زندہ تھی لیکن کمر خمیدہ ہو چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی۔ آ کر اسے بتایا گیا کہ عزیر
کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی میں اس حالت میں تھا، میں 100 سال کے بعد زندہ ہو کے آیا ہوں. توجہ رکھنا، زندہ ہو کے آیا ہوں. بڑھیا کہنے لگی اگر عزیر واقعی عزیر ہے، ان کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی. اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کریں اللہ میری بینائی لوٹائے، اللہ مجھے اسی دور پہ واپس لائے جس دور میں میں نے آپ کو دیکھا تھا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، وہ بڑھیا اچانک جوان ہو گئی، آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی. جیسے ہی جناب عزیر کو دیکھا کہنے لگی ہاں ہاں یہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب عزیر ہیں. سبحان اللہ. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ کا وہ رنگ، جب آپ اس حالت میں تھے، آرام فرماتے، ذائقہ موت چکھ کے آرام فرماتے. اس دوران بخت نصر نے آ کر ان بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، ان کے سارے معبد گرا دیے، ان کی ساری عبادت گاہوں کو جلا دیا، چن چن کر تورات کے نسخوں کو جلا دیا. ایک ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے پاس تورات نام کی کوئی چیز نہ رہی، آسمانی کتاب نہ رہی. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ نے آنکھ کھولی، جب آپ نے آنکھ کھولی، جب آپ اپنے اس حالت میں واپس آئے، ان سے شکایت کی گئی حضرت ہماری تورات جل چکی ہے، اب پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں جو تورات کی آیتیں سنائے. حضرت عزیر نے فرمایا ارے کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں لکھواتا ہوں. حضرت عزیر نے پوری تورات لکھوائی. سبحان اللہ. پوری تورات لکھوائی. جیسے ہی تورات انہوں نے لکھوائی تو بیچ میں سے شک، ادھر 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 جملہ میرا سننا ہے، نبی خدا ہیں، پر بیچ میں شک شروع ہو گیا. او نا جی نا اے بچوں پوری نہیں ہے. تو میرا جملہ پورا ہونے لگا. حضرت شک کرنے والے تو نبی پہ بھی کر سکتے ہیں، ابو بکر عمر تو پھر بھی نبی نہیں تھے نا. بس میرا ایک اشارے سے میں نے جملہ عرض کر دیا، سمجھنے والے سمجھ. نبی اللہ کا پاک پیغمبر جو بڑھیا کو جوان کرتا ہے، اندھے کو بینا کرتا ہے، وہ آپ نے املا کروا کے ہاتھوں سے تورات دکھواتا ہے، پھر بھی بیچ میں یہ شک شروع ہو گیا نہیں یہ اصلی نہیں ہے. 2 گروپ بن گئے، آدھے کہتے پوری ہے، آدھے کہتے نہیں نہیں بیچ میں سے یہ بھول گئے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے. ایک مکان کی کھدائی کے دوران ایک صندوق نکلا، صندوق میں سے ایک پچھلا تورات کا نسخہ نکلا. سبحان اللہ. اس کو جب لایا گیا ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کا جو لکھوایا ہوا نسخہ تھا، دونوں کو جب سامنے رکھ کر ٹیلی کیا گیا آپس میں، سامنے جو ہے نا ان کو ملایا گیا، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا.